ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جنہ بندیاں نو رحمت عطا کردا ہے، جدے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے، انہاں دروازیاں نو پھر کوئی بند نہیں کر سکدا. وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اور اللہ تبارک و تعالی جنہ بندیاں واسطے رحمت دے دروازے بند کر دیندا ہے، انہاں دروازیاں نو پھر کوئی کھول نہیں سکدا. رب دی ذات غالب حکمت والی ذات ہے. پہلے ذکر کیتا جا چکیا ہے پچھلے چند دنوں تو او کیڑے کام نے جڑے ایک بندہ مسلمان نے ایک انسان نے کرنے نے، تے اللہ تبارک و تعالی اس نو رحمت عطا کرے گا، او دے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے گا. وہ سلسلہ ختم ہویا سی تے پھر سلسلہ چلیا سی کیڑے کام نے جڑے انسان کرے گا تے اللہ تبارک و تعالی او دے واسطے رحمت دے دروازے بند کر دے گا. اور جس وقت اللہ رحمت دے دروازے بند کر دے تے انہاں دروازیاں نو پھر کوئی نہیں کھول سکدا. کل ذکر کیتا سی کہ بدعنوانی کرپشن ایک ایسا کام ہے جس دی وجہ تی رحمت دے دروازے بند ہو جاندے نے. کل ذکر ہویا سی کہ بدعنوانی دی ایک صورت سی قاضی فیصلہ انصاف تے نہ کرے، جج فیصلہ انصاف تے نہ کرے، اس معاشرے جڑی او بدعنوانی دی وجہ تی برکت ختم ہو جاندی ہے، وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکدا. اج بدعنوانی دی ایک اور بدترین صورت ہے. اگر کسے ملک دا کسے سلطنت دا حکمران ہی بدعنوان ہو جائے، بدعنوانی کرے، کرپشن کرے، تو اس دا انجام کتنا خطرناک ہے. پہلے میں 3-4 دفعہ مثال دے چکے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سی کہ اگر وقت دا حکمران اپنی رعایا دا اپنی عوام دے سیب دے درخت وچوں ایک سیب اس مالک دی جدا وہ درخت ہے وے اجازت تو بغیر توڑ کے کھا جاندا ہے، تے جڑے بادشاہ دے وزیر اور مشیر نے او اسے درخت نو جڑاں سمیت اکھیڑ کے لے جان گے. ایک ہم واقعی ایسا معاشرے چ دیکھ رہے ہیں. تے اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن پاک وچ ایمان والیاں نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے. سورہ انفال دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والیو تسی اللہ اور اس دے رسول دے نال خیانت نہ کرو، اور نہ ہی جان بوجھ کے اپنیاں امانتاں نو
خیانت دے اندر تبدیل کرو، یعنی اپنیاں امانتاں دے اندر بھی خیانت نہیں کرنی۔ ایک قول اے وے کہ اللہ تبارک و تعالی دی نال خیانت دا مطلب اے وے بندہ فرائض چھوڑ دوے۔ فرائض تو مراد کی ہے بندہ بالغ ہے، تندرست ہے، بقایا ساریاں شرطاں پائیاں جا رہی نے، اس بندے نو کومے دی حالت نہیں ہے، وہ تے نماز پڑھنا فرض سی، وہ نماز اگر چھوڑ دے گا تو وہ فرض چھڑ رہا ہے، تے اللہ دے نال خیانت کیتی سو۔ رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا، روزے رکھنے فرض سن جس مسلمان تے، شرعی عذر قرآن نے بیان کیتے نے جنہ دی وجہ تی عارضی طور تے روزہ چھوڑیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ شرعی عذر نہیں ہے نا، پھر کوئی بندہ روزے چھوڑ دیندا ہے تے وہ اللہ دے فرض نو چھڑ رہا ہے۔ ایک بندہ مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ پھر بھی سال پورا ہونے تو بعد اپنے مال دی زکوٰۃ ادا نہیں کردا، فرض چھڑ رہا ہے، اللہ نال خیانت کر رہا ہے۔ ایک بندہ صاحب استطاعت ہے، جسمانی لحاظ نال انہوں تندرستی ہے، راستہ پر امن ہے، جانے دی انہوں قدرت اور طاقت ہے وے بیت اللہ شریف دے حج کرن دی، وہ پھر بھی حج نہیں کر رہا، حج انہیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس نے فرض کیتے ہوئے عمل نو چھڈیا ہے تو انہیں اللہ نال خیانت کیتی ہے۔ اسی طرح اور جتنے کم اللہ نے فرض کیتے نے انہوں نو بندہ اگر چھڈدا ہے تو بندہ اللہ نال خیانت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زنا دے قریب نہ جاؤ، اے زنا تو بچنا فرض قرار دیتا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ زنا کردا ہے تو وہ اللہ دے فرض حکم نو چھوڑ رہا ہے کہ رب کیا زنا نہیں کرنا تو ایک کر بیٹھا ہے۔ اسی طرح اور کتنے برائیاں لے کام نے جڑے رب نے کہا نہیں کرنے، اگر کوئی کردا ہے تو وہ بندہ اللہ دے فرض نو چھوڑ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال خیانت دا مطلب اے وے کہ آپ دی سنت نو چھوڑ دینا، آپ دے طریقے نو چھوڑ دینا، آپ نے جو اپنا عمل پیش کیتا سی امت نو عطا کیتا سی اس طرح عمل کرو تو انہوں رب اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ وہ عمل اگر امت چھوڑ دے یا جڑا بندہ بھی چھوڑ دے تو وہ رسول اللہ نال خیانت کر رہا وے۔ اور احکام شرعیہ نو پورا کرنا امانت ہے، اور انہاں دے اندر کمی کرنا یا انہاں نو چھوڑ دینا یہ خیانت کہلاندا ہے۔ اس آیہ کریمہ دے تحت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جج خود بھی رہے نے، عالم سن، بڑے متقی شخص سن۔ آپ نے اس آیہ کریمہ دی تفسیر لکھدے ہوئے فرمایا ہے فرائض منصبی دی ادائیگی وچ کوتاہی کرنا اور امانتاں دے اندر خیانت کوئی معمولی کام نہیں ہے جنوں بندہ نظر انداز کر دے، بلکہ اے اللہ اور اس دے رسول نال خیانت ہے، اور خیانت دا اے جرم بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ اور آپ نال فرماندے نے اس جرم دی وجہ تی جڑے نتیجے ملک اور قوم واسطے تباہ کن ہوندے نے او قوم نو پھر بھگتنے پیندے نے، اس واسطے انہاں تے جڑی سزا ملے گی او دی شدت اور سختی دا اندازہ تسی خود کر لو۔ آپ دے دسن دا مطلب یہ سی کہ اگر وقت دا حکمران اس نو رب نے ایک منصب عطا کیتا ہے تو وہ خیانت کرے گا تو وہ اپنے فرائض منصبی وچ خیانت کر رہا ہے، اور او دی خیانت دا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی۔ المختصر دیانتداری بڑی چیز ہے۔ دیانتداری دے حوالے نال تے جڑا بندہ کاروبار وچ دیانتدار ہو کے شراکت کردا ہے اس دے بارے حدیث قدسی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا حضور جانے جاننا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یقول اللہ، اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ارشاد فرماندا ہے انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خان خرجت من بینہما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے دو بندے جس وقت کسی کام وچ شریک ہوندے نے میری حفاظت اور مدد انہاں دے شامل حال ہو جاندی ہے۔
ਜਦਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਿਆਨਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਔਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਦੋਵੇਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਫਰਮਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਔਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੇ ਹਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਔਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਲਿਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, آپ جس وقت ہجرت کرن لگے سن مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ دی طرف، تو ہجرت والی رات آپ جس وقت آنا سی مدینہ منورہ دی طرف ہجرت کر کے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نو اپنے بستر تے امانتاں دے کے سلا کے آئے سن کہ اے علی صبح انہاں بندیاں دیاں امانتاں میرے کول موجود نے، انہاں دیاں امانتاں حوالے کر کے تمہیں مکہ تو مدینہ منورہ آ جانا۔ یعنی دسن دا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو امانت ادا کرن دی اتنی فکر سی، اور آپ نو کافراں نے بھی جنہ دو لقباں تو پکاریا وے، انہاں کیا سی کہ نبی کریم علیہ السلام صادق بھی نے یعنی ہمیشہ سچ بول دے نے، اور امین بھی نے یعنی امانت دار نے۔ بقایا کافراں نے نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام نو جادوگر بھی کیا سی، اور بھی بڑے بڑے انہوں نے کاہن نجومی بھی کیا، بڑے انہوں نے لفظ استعمال کیتے جڑے کرنے نہیں چاہیے سی، لیکن وہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو صادق اور امین کہندے نے۔ تے اج اسے نبی دی امت کلمہ پڑھ کے بھی نہ صادق رہی ہے تے نہ ہی امین رہی ہے، گل گل تے جھوٹ، گل گل تے خیانت، امانت داری چھوڑ دیتی ہے، تے اس دا خمیازہ ہے وے کہ رب نے برکتاں اٹھا لیاں نے۔ اور جس وقت برکتاں رب اٹھا لوے تے خود رب نے فرمایا پھر کوئی برکتاں تانوں دے نہیں سکدا۔ تے ایک آخری کام جدی وجہ تی اللہ تبارک و تعالی کسے قوم نو رحمت عطا نہیں کردا، انہاں تو رحمت لے جاندا ہے، رحمت تو محروم کر دیندا ہے۔ جدن کوئی قوم جہاد چھوڑ دوے پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم تو رحمت اٹھا لیندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر تسی راہ خدا وچ جہاد واسطے نہیں نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالی تانوں دردناک سزا دے گا، اور تہاڈی جگہ تے کوئی دوجی قوم لے آوے گا تو تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے، اور اللہ ہر شے تے قادر ہے۔ یعنی دین دی حفاظت اور سربلندی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم وچ لئیے، وہ خود مجاہدین اسلام دی مدد فرماندا ہے۔ اگر تسی بھی دین دی خاطر کوشش کرو گے تو تانوں بھی اللہ دی بارگاہ وچ رحمت اور سعادت نصیب ہوے گی۔ اگر تساں سستی کیتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اے سعادت اور نیک بختی کسے اور نو عطا کر دے گا اور تانوں محروم کر دے گا۔ اور جدن دا دیکھ لو اساں لوگاں نے جہاد چھوڑیا وے، اس دن دا ساڈا ذلت مقدر ہو گئی ہے۔ اور جہاد کرنا کس کس چیز نال ہے؟ اپنی اپنی طاقت دے مطابق جہاد ہوندا ہے نا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسناتکم، اے مسلمانوں تسی اپنیاں جاناں، اپنے مال اور اپنیاں زباناں نال کافراں دے نال جہاد کرو۔ یعنی جہاد دیاں مختلف صورتاں نے اپنی اپنی طاقت دے مطابق۔ پہلا اے وے کہ اگر تسی خود جہاد نہیں کر سکتے، تواڈے جسم وچ طاقت نہیں یا پہنچن دا ذریعہ نہیں، تسی انہاں مجاہدین جنگی ساز و سامان فراہم کرو، اودے واسطے انہاں نوں زیادہ راہ دو، خرچہ دو، یعنی مال و دولت انہاں نوں پیش کر دو۔ دوسری صورت خود جا کے میدان جنگ وچ دشمن دا مقابلہ کرو۔ تیسری صورت کہ اگر تسی نہ مال و دولت والے بندے ہو، نہ خود جا سکتے ہو،
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਮਸਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤਹਰੀਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਫਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਅਲ ਮੁਖਤਸਰ, ਜਦਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਜਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲਤ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦਨ ਦਾ ਉਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਰਫਤਾ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ کہ اس امت نو سب نالو پہلے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال اسلام نال اور قرآن پاک نال وفاداری دا ثبوت دینا پے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔